بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست میں نوجوان طبقے کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری سیاست میں اس وقت نوجوان جو ہیں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں قومی سیاست میں۔ ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے نوجوانوں کو اپنا ہمنوا بنا سکے، ان کو اپنی طرف مائل کر سکے، ان کو متاثر کر سکے، ان میں اپنی سیاست کے تناظر میں ایک جذباتی کیفیت کو پیدا کر سکے۔ اچھا، اب ایک زمانہ تھا جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی تو جماعت اسلامی ہو گئی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی، کیو ایس ایف ہو گئی، ایم ایس ایف ہو گئی، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشنیں ہو گئیں، سندھ کی ہو گئیں۔ یہ سب نوجوان جو ہیں ایک سیاسی طور پہ بڑے متحرک ہوا کرتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر، لیکن 84 کے بعد جب پابندی ان پہ لگی تو آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا دور تو گزر گیا۔ اب اس میں سے ہوا یہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان جو ہیں وہ غیر سیاسی زیادہ ہو گئے، انہوں نے سیاست میں بہت زیادہ حصہ لینے سے گریز کیا۔ لیکن عمران خان کا ایک فنومنا ایسا آیا جس نے نوجوانوں کو دوبارہ سیاست کی طرف مائل کیا، اور وہ نوجوان جو عمران خان سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھے، اس میں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں نے عمران خان کو اپنا ہیرو مانا۔ اچھا، اس کے پہلے یہ سمیل کر لیا پی ایم ایل این نے اپنی حکومت کے اندر ہی کہ عمران خان نوجوانوں میں بہت پاپولر ہو رہے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکیمیں، نوجوانوں کو قرضے، یوتھ فیسٹیول، بے تحاشا چیزیں اپنی حکومت میں شہباز شریف نے کی تاکہ نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ پھر عمران خان کی حکومت آ گئی۔ عمران خان یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نوجوان طبقے کے لیے ایک بڑا واضح روڈ میپ ہے، ایجنڈا ہے، پلان ہے، منصوبہ ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے۔ اب 2.5 سال عمران خان کی حکومت کو بھی ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے کوئی بھی ہوں، جماعت اسلامی سے شروع ہو جائیں اور پی ٹی آئی تک آ جائیں، علاقائی جماعتوں کو دیکھ لیں، نوجوانوں کو فوکس تو کرتی ہیں، نوجوانوں پہ باتیں تو کرتی ہیں، نوجوانوں کے اوپر ایک انویسٹمنٹ بھی کرتی ہیں، لیکن جب اقتدار کی سیاست کا حصہ بنتی ہیں تو سب سے زیادہ جو طبقہ نظر انداز ہوتا ہے وہ ہمارا نوجوان طبقہ ہوتا ہے۔ اور جب میں نوجوان طبقے کی بات کرتا ہوں تو وہ نوجوان خاص طور پہ جو دیہاتوں میں موجود ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکا، جس کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، معاشی غربت ان کے سامنے ہے، ان کی معاشی کمزوریاں ہیں، وہ جو آگے بڑھنے کے لیے مواقع تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں پا رہے۔ ہماری سیاسی حکومتوں کے پاس یا فوجی حکومتیں جو بھی آئیں، ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ کیسے وہ نوجوان طبقے کو ترقی اور خوشحالی کے مین دھارے میں شامل کر سکیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ٹائیگر فورس کے نام سے عمران خان صاحب نے حکومت میں آ کے انیشیٹو لیا اور کہا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹائیگر فورس کیسے مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اب کل مریم نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ شیر جوان یوتھ کے نام سے ایک پورا پروگرام شروع کیا ہے، نوجوانوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نواز شریف تو نوجوانوں کو اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے، مریم میں یہ صلاحیت نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اس نوجوانوں کا مجمع اکٹھا کر کے کیا کریں گی؟ آپ سیاسی جماعتوں کے منشور کو اٹھا کے دیکھیں نا، ذرا دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی جب 2 دفعہ پنجاب میں حکومت رہی، مرکز میں حکومتیں رہیں، تو کیا کچھ ہو سکا نوجوانوں کے لیے، کتنا آپ نے نوجوانوں کو پروموٹ کر دیا، کتنا آپ نے نوجوانوں کو یہ لیپ ٹاپ وغیرہ تو دیکھیے، یہ تو سارا ایک رد عمل کی سیاست تھی عمران خان کے خلاف تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ، لیکن ان کی جو سٹیٹس ہے، یعنی ان کے چیلنجز کیا ہیں اس وقت نوجوانوں کے، ذرا آپ دیکھیں نا، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری، پڑھے لکھے نوجوانوں میں بھی اور جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکے، ٹیلنٹڈ ہیں، نان ٹیلنٹڈ ہیں، اربن میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، مڈل کلاس ہیں، کسی بھی نوجوان کو جو سب سے بڑی پریشانی اس وقت لگی ہوئی ہے وہ معاشی عدم تحفظ کا مسئلہ ہے۔ روزگار پیدا کرنے تھے کروڑوں کی تعداد میں، یہاں کروڑوں کی تعداد میں کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، جو ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طریقے سے اوورآل معاشی بدحالی پورے سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی جو ہے نا وہ ہمیں نوجوانوں کے اندر دیکھنا آتا ہے۔ پھر انسرٹنٹی ہے، جاب ہے 2 دن بعد ختم ہو جاتی ہے، 2 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے، 4 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ ہے۔ عدم انصاف ہے، ایک ماحول نہیں ہے سازگار جہاں نوجوان آگے بڑھ سکیں، پھر اس میں ایک عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے، پھر ایک اوورآل آپ دیکھیے کہ نوجوانوں سے اگر آپ باتیں کریں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے، مایوسی ہے۔ اب اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں؟
اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نوجوانوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے، لاقانونیت بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، نشہ کا استعمال بڑھ گیا ہے، خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں، لا تعلقی کا احساس بڑھ رہا ہے، اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے ہیں، منفی سرگرمیوں میں لوگ بہت زیادہ چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو، کھیل کود کے میدان کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو، ان کے لیے علمی فکری مجالس کا کام ہو۔ آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ ڈپریشن بڑی آ گئی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں برملا کہتا ہوں، اور میں کسی ایک جماعت کا نام نہیں لے رہا، میں پاکستان کی ساری رولنگ ایلیٹ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے بدقسمتی سے نوجوانوں کا سیاسی استحصال کیا ہے۔ نوجوانوں کا مجمع تو اپنے پاس اکٹھا کر لیا، لیکن ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ماں سوائے زندہ آباد مرد آباد کے علاوہ۔ اور آج بھی کیا ہو رہا ہے، آج بھی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، نوجوانوں کو جسے کہتے ہیں ترغیب دے رہی ہے کہ سارا کا سارا ایک پروپیگنڈا مہم ہمارے حق میں اور ہمارے مخالفین کے خلاف چلائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک تماشا لگتا ہے، یہ وہی ہے نا کہ آپ نے ان کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ وہ بلائنڈنس آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے مخالف کو گالی بکنی ہے، ہمیں اپنے مخالف کو لتاڑنا ہے، ہمیں اپنے مخالف کو چھیڑنا ہے، اور ہمیں اپنی حمایت یافتہ لوگوں کو، چاہے وہ غلط کام کیوں نہ کر رہے ہوں، ان کی ہر جگہ بے جا حمایت کرنی ہے۔ تو یہ جو پولرائزیشن ہم نے نوجوانوں کے اندر بڑھا دی ہے، اس سے ایکسٹریمزم بھی بڑھ رہا ہے، سوشل ایکسٹریمزم، پولیٹیکل ایکسٹریمزم وہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے اندر غصہ بہت آ رہا ہے، ہیٹنس کا مٹیریل بہت آ رہا ہے۔ تو یہ سب سوالات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب کیا ہے، آپ پالیسی بنا لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتی۔ کہیں امپلیمنٹیشن ہے تو آپ کے قانون کمزور ہیں، پالیسیاں کمزور ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس اور مربوط نظام نہیں ہے کہ جو آپ یہ کہیں کہ نوجوانوں کا یہ روڈ میپ ہے۔ یعنی اتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں، کیا اتنی تعداد میں آپ کے پاس روزگار ہے؟ اگر نہیں ہے تو بلکہ یہ، میں تو اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں، جو ڈگریاں ہیں وہ چیلنج ہو رہی ہیں، ان ڈگریوں کی بنیاد پر لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ انٹرپرینورشپس کی بات کی جا رہی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو سپورٹس ہے، جو ہمارے زمانے میں ہر نوجوان سپورٹس میں حصہ لیتا تھا، اب پوری کی پوری سپورٹس کمرشلائزیشن کا شکار ہو چکی ہے۔ پیسے دیں کھیلیں، پیسے دیں اور کھیلیں، میدان موجود ہے لیکن پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب جو غریب ہے وہ کیسے کرے گا؟ اور یہ خاص طور پہ اربنائزیشنز کے اندر، اور پھر اس میں فیمیل یوتھ کے لیے تو کوئی آپ کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو مہنگی ٹکٹیں، زیادہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، یعنی آپ کے پاس نہ ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ ان کے لیے کوئی جابز ہیں، نہ ان کی کوئی معاشی سیکیورٹی ہے، نہ ان کی آپ کے پاس پولیٹیکل سیکیورٹی ہے، نہ ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو انوائرمنٹ دے رہے ہیں۔ ہیراسمنٹ جیسے واقعات خواتین کے خلاف بہت بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، قانون دیکھیں، اتنے قوانین پاکستان میں نوجوانوں کے تناظر میں بنا دیے گئے ہیں، لیکن جب آپ ان قانون کی شکل کو دیکھتے ہیں، اس قانون پہ امپلیمنٹیشن کے میکنزم کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو بہت پور لگتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، انہیں خاص طور پہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سیاست کریں، ہر نوجوان کا یہ حق ہے کہ سیاست کرے، اور سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محض سیاسی جماعتیں، محض انتخابات، محض ووٹ ڈالنا، بلکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے سیاسی نظام میں ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، وہاں جتنی سپیس اس نوجوان طبقے کے لیے پولیٹیکلی نکل سکتی تھی، ریپرزنٹیشن کے کانٹیکس میں نکل سکتی تھی، ساری کی ساری سیاسی جماعتوں نے، جمہوری جماعتوں نے، جمہوریت کا نام لیوا جماعتوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے سے گریز کیا ہوا ہے۔ جہاں سے نوجوانوں کی کھیپ آنی چاہیے، وہاں آپ نے ان کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ وہ خواتین، مرد جو آ سکتے تھے، کئی لوگوں نے تو یوتھ کی جو سیٹیں تھیں ان کو تک ختم کر دیا۔ تو یہ جو پورا ماحول اس وقت پاکستانی نوجوانوں، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں وہ ہائبرڈ کرائم کا شکار ہو چکے ہیں، 5th جنریشن وار کا شکار ہو چکے ہیں، غصہ بہت آ گیا ہے، منفی سرگرمیاں بڑی ہیں، ہیٹ نیٹ مٹیریل بہت ہے۔ او بھائی، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہو، کیا بیج لگا رہے ہو جس کی بنیاد پہ آپ پھل لگنے کی امید لگاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے اچھے طریقے سے، اپنے آپ کو زیادہ سیاسی شعور میں لائیں، سماجی شعور میں لائیں، معاشی شعور میں لائیں۔ یہ زندہ آباد، مرد آباد، بت پرستی، توہم پرستی، غصہ، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، ایک دوسرے کی حمایت کرنا، ایک دوسرے کی حمایت میں اندھا ہو جانا، مخالفت میں اندھا ہو جانا، اس کو چھوڑیں۔ جو بات درست ہے اس کو درست کہیں، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں، یہ آپ کو کہنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو یرغمال نہ بنائیں ان سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں، اپنے آپ کو یرغمال نہ بنائیں ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ہاتھوں، کیونکہ آپ امپورٹنٹ ہیں۔
ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نوجوان طبقہ اپنے کارڈ درست انداز سے نہیں کھیلے گا تو یہی سیاسی جماعتیں، یہی ریاستی نظام، یہی آپ کی قیادتیں آپ کو ایکسپلائٹ کریں گی، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامیکلی، اور آپ کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ذاتی انٹرسٹ میں آپ کو استعمال کرے گی، اپنے سیاسی انٹرسٹ میں آپ کو استعمال کرے گی، آپ کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ اگر واقعی آپ نوجوانوں کے بارے میں مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان مین سٹریم ہو، تو خدا را اپنی موجودہ پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، نوجوانوں کو ایکسپلائٹ مت کریں، نوجوانوں کو محض استعمال کر کے اپنا سیاسی ہتھیار مت بنائیں۔ ایک ٹھوس واضح روڈ میپ آپ کے پاس پاکستانی نوجوانوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی موجودہ پالیسیاں گھسی پٹی ہیں، فرسودہ ہیں اور پرانی ہو چکی ہیں۔ اس سے اس نوجوان نسل کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی پالیسیوں میں ری وزٹ کریں، ری سٹرکچر کریں، ری ڈیزائن کریں، اور سیاسی جماعتوں کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے نوجوانوں کے تناظر میں آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں آنے والے وقتوں میں آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ نوجوان دوبارہ لا تعلق ہو جائیں گے سیاست سے، ان کو سیاسی جماعتوں سے پھر کوئی غرض نہیں ہوگی، خود عمران خان بھی جو ہے نا وہ غیر اہم ہو جائیں گے ان سب کے لیے۔ اس لیے خدا را اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوانوں سے وابستہ ہے، اس پر انویسٹمنٹ کریں۔ اس پر جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستان نوجوانوں کے تناظر میں ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکتا ہے۔